سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا، اس کی تعبیر بھی دس دیتی اور مشورہ بھی دیتا کہ چونکہ مدینہ طیبہ ساڈی زرہ بختر ہے، مدینہ طیبہ ساڈی پناہ گاہ ہے، لہذا کفار جو تعداد میں زیادہ نے 3000 کافر آ رہے ہیں اور مقابلے جب مسلمانوں کے اس ویلے جمعیت 1000 سے، تو لہذا اپنے تو بڑا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کرنے واسطے سانو چاہیے مدینہ طیبہ دے اندر رہ کے لڑیے، مدینہ شریف تو باہر نہ نکلیے، شہر کے اندر معصور رہ کے لڑیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور رائے دی تھی، اور یہ مشورہ کبار صحابہ کرام دا بھی سی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ورگے جو جید صحابہ سن، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیتا کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ شریف شہر میں چھڈیا نہ جائے، شہر دے اندر رہ کے لڑیا جائے۔ کبار صحابہ کا مشورہ بھی ہے، حتیٰ کہ جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سی، انہیں بھی مشورہ یہی دیتا سی کہ مدینہ شریف دے وچ رہ کے سانو لڑنا چاہیے۔ لیکن جو نوجوان مسلمان سن، نوجوان صحابہ جنہوں نے پچھلے سال جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، وہ ہن جوش بکھا رہے سن اور وہ کہہ رہے سن کہ اگر اسی مدینہ شریف تو باہر نکل کے نہ لڑے تو لوگ سانو بول دل کہیں گے۔ یہ بہادری کے خلاف ہے کہ اسی اپنے شہر دے وچ دبک کے بہ جائیے، لوگ کے بہ جائیے، باہر نکل کے نہ لڑیے، سانو باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ تو سرکار دے مشورے اور صحابہ کبار دے مشورے دے برخلاف یہ انہوں نے مشورہ دیتا، کہنے لگے اگر باہر نکل کر ہم نے دکھلائی ناپامردی تو سمجھی جائے گی اس میں مسلمانوں کی نامردی، مقابل ہو کے روکیں گے ہم ان کے وار سینے پر، انہیں بڑھنے نہ دیں گے اپنے جیتے جی مدینے پر، نہتے بے سرو سامان صحیح ایمان والے ہیں، غلامان نبی فضل خدا سے آن والے ہیں۔ ان نوجوان صحابہ چونکہ تعداد نبی زیادہ سی، تو صحابہ کی جو اکثریت رائے آئی وہ سی کہ مدینہ شریف تو باہر نکل کے لڑیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کی کثرت کا جو مشورہ سی اس سے عمل کیتا۔ تو میں اچھا اگر تھوڑا یہی خیال ہے تو پھر مدینہ شریف تو باہر نکل کے لڑے۔ جمعے کی نماز سرکار نے ادا فرمائی، اور نماز جمعہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ اقدس کے اندر تشریف لے گئے، اور جب باہر نکلے تو خدا دی فوج دے سپہ سالار اعظم اور اللہ دے پیارے محبوب نو لوگاں نے پہلی مرتبہ جنگی لباس پہنیا ہوا دیکھا، کیونکہ جنگ بدر وچ سرکار نے جنگی لباس نہیں پہنے، ادو نوبت نہیں آئی، لیکن ہن حالات مختلف سن، سرکار جنگی لباس پہن کے نکلے، زرہ بکر آپ نے پہنی ہوئی، سر مبارک دے اتنے لوہے دی ٹوپی جنوں خود کہندے نے وہ رکھا ہے، کمان کندھے نال لٹکائی ہوئی ہے، تیر ترکش وچ پا کے وہ بھی کول نے،
تلوار گلے وچ لٹکائی ہے، نیزہ ہاتھ وچ لیا ہے تے باہر تشریف لیا ہے۔ نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا، جمال مصطفیٰ کو اس نرالے رنگ میں دیکھا۔ عبیدہ تھا جمال سرمدی سرکار عالی سے، دل مردان عالم کانپ اٹھے شان جلالی سے۔ حضور نو جدو جنگی لباس پہنے آیا، صحابہ نے دیکھا تو جنہاں نے مشورہ دیتا سی سانو باہر نکل کے لڑنا چاہیے، وہ دل میں شرمندہ ہوگا کہ اگر مدینہ طیبہ دے اندر رہ کے لڑ دے، مدینہ شریف تو باہر نہ نکل دے تو سرکار جنگی لباس تے نہ پہن دے، لہذا دل میں شرمندہ ہوئے تو سرکار نو مشورہ دین لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غلطی تے ساں کہ تہاڈی رائے دے مقابلے وچ اساں اپنا مشورہ پیش کیتا، تہاڈی رائے درست سی، لہذا باہر نکل کے نہیں مدینہ شریف دے پچھے رہ کے جنگ کرنی چاہیے۔ ہمارے واسطے، یعنی انہوں نے دل میں سوچا کہ ہمارے واسطے مقصود عالم سختیاں جھیلے، غلاموں کی مشقت آپ آقا ذات پر لے لے، مؤدب ہو کے عذراہ ندامت عرض گزرانی، عرض پیش کی تھی سرکار نو، شرمندہ ہو کے کہنے لگے مؤدب ہو کے عذراہ ندامت عرض گزرانی، ہمارے باپ ماں قربان اے محبوب یزدانی، نہ جانے اختلاف رائے عالی کیوں ہوا ہم سے، نہیں پوشیدہ حال دل ہمارا دل کے محرم سے۔ کیا یا رسول اللہ جو ساڑے دل دی حالت ہے نا، انہیں اسی شرمندہ ہو گئے ہیں، ساڑے دل دی حالت تو تسی دل دے محرم و واقف ہی ہو، لہذا اسی شرمندہ ہو کے عرض کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہماری رائے کیا ہے اور ہم کیا ہیں، اسی سرکار اسی دربار ہی کے نام لیوا ہیں۔ حضور ساڑھے کو غلطی ہو گئی، اسی آقا دے مشورے دے مقابلے وچ اپنی رائے پیش کر دیتی، ساڑھے کو غلطی ہوئی، اسی شرمندہ اپنا مشورہ واپس لینے جی میں سرکار دا خیال ہے جنگ باہر نکل کے نہیں بلکہ مدینہ طیبہ دے اندر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، جدو نبی ایک مرتبہ زیرہ پہن لیندہ ہے تو جب تک جنگ دا فیصلہ نہ ہو جاوے زیرہ نہیں اتارا کردا۔ قرآن نے کی فرمایا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ قرآن فرماندا ہے میرے حبیب تسی پہلے انہاں کو مشورہ لے لیا کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کسی بھی معاملے وچ اپنے صحابہ کو مشورہ لے لیا کرو، مشورہ لینے دے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جدو تسی ایک فیصلہ کر لو، کسی گل کا ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہن اللہ تے بھروسہ کرو تے بیڑیاں ٹھیل دیو۔ یہ قرآن نے فرمایا، حضور کی نے قرآن دی تفسیر نے۔
اگر کتابی صورت میں اللہ کا کلام دیکھنا ہے تو قرآن نو دیکھ لو، اور اگر مجسم قرآن دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ لو، حضور مجسم قرآن میں اس قرآن حکیم دی چلدی پھردی تصویر اور تعبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن نے فرمایا وہ کر دکھایا۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں مشورہ ہویا، حکم ہے قرآن دا مشورہ کرو، پڑھنا مشورہ لیا، مشورہ لین کے بعد ایک نتیجے تے پہنچ گئے ہاں، ہن چونکہ ایک نتیجے تے پہنچ گئے ہاں، اس فیصلے تو اسی مڑنا نہیں۔ اللہ دا نبی جدو زیرہ پہن لیندا ہے تو پھر جب تک جنگ دا فیصلہ نہ ہو جاوے زیرہ اتارا نہیں کردا۔ چنانچہ جمعہ دی نماز پڑھی گئی، سرکار تیار ہو گئے، مجاہدین اسلام ان شہر مدینہ وچوں نکلے، کتنے سن؟ 1000 دی تعداد سی، جنہاں وچوں 100 بندیاں دے کول زیرہ بختر سی، اور اے جڑا لشکر اسلامی سی صرف 2 گھوڑے سی، ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گھوڑا سی، اور دوسرے گھوڑ سوار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رستے وچ آپ نے اپنے لشکر تے نگاہ ڈالی، ویکھیا اس لشکر دے نال تے کئی منڈے کھنڈے نوجوان بچے آ گئے۔ آپ نے انہوں نے حکم دیتا کہ بھی جو چھوٹے بچے نے نا صغیر سن یہ واپس چلے جائے۔ تو بچیاں نو آپ نے واپس کر دیتا، سوائے 2 بچیاں دے، ایک دا نام رافع بن خدیج اور دوسرا دا نام سمرہ بن جندب سی، انہاں دی عمرہ 15 سال دیاں سی۔ انہاں نو واپس کیوں نہیں کیتا؟ انہاں 15 سالہ دونوں بچے جڑے نے، جدو سرکار نے فرمایا بھئی بچے جڑے لشکر دے نال آ گئے لشکر اسلامی دے وہ واپس ہو جان، بچیاں نے جنگ نہیں لڑنی ہوندی۔ یہ جڑے 2 لڑکے سن، انہاں وچوں ایک لڑکے نے اڑیاں اونٹاں چک لیاں، پنجیاں دے اوتے اڑیاں اونٹاں چک کے تے کہن لگے یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح میں بچہ تے نہیں، میرا قد ویکھو۔ دوسرے نوجوان جنہ قد ہے کہ نہیں، حضور ہنس پے مسکرا پے، آپ نے اس نو نال جان دی اجازت دے۔ دوسرا کہن لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نو تسی جنگ تے جان دی اجازت دیتی ہے میری طاقت اندے نال زیادہ ہے، کشتی کرا کے ویکھ لو، جے میں انہوں ڈھا لواں تو پھر تے میرے حق بنتا ہے نا کہ میں بھی جنگ میں شامل ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو یہ دونوں لڑکے آپس میں کشتی لڑو۔ دوسرے نو کہہ لے بھئی جڑا پہلا جس نو اجازت مل چکی ہے اگر تو اس نو ڈھا لویں تو تو اجازت کر، جہاد واسطے جا سکتا۔ سرکار دے سامنے کشتی کرائی گئی، یہ دوسرا بندہ دوسرا بچہ سیاح پہلے کن وچ کہندا ہے تینوں تے اجازت مل ہی گئی ہے، تو ڈھہ بھی جاویں تو تینوں فرق نہیں پیندا، لیکن تیرے ڈھہن دے نال مینوں اجازت مل جائے گی، یار میری خاطر تو شکست مان لینا ڈھہ جائے۔ لہذا اس نے خود ہی ڈھہ کے اپنے اوپر اس دوسرے 15 سالہ نوجوان کو اپنے اوپر لے لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما رہے سن اور مسکرا رہے سن۔ آپ نے دونوں دا جذبہ جہاد دیکھیا تے دونوں نو جہاد وچ شامل ہون دی اجازت دی۔ جدو مقام شیخین تے پہنچے، مدینہ منورہ تو نکلیے تے جو جبل احد ہے، احد دی پہاڑی، انہاں دونوں مقامات دے درمیان ایک مقام ہے، اس نو مقام شیخین کہندے۔ مقام شیخین تے پہنچے تے رات ہو گئی سی۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے سی کہ رات ویلے آپ شب خون نہیں ماردے سن، دشمن تے رات ویلے حملہ نہیں کردے سن، صبح ہون دا انتظار کردے سن۔ لہذا مقام شیخین تے آپ نے رات گزاری۔ جدو صبح ہوئی، جدو روانگی ہون لگی، او جڑا عبداللہ بن ابی سی منافقاں دا سردار، 300 بندے اندے بھی نال سن اس لشکر وچ، وہ اپنے 300 بندیاں نو لے کے علیحدہ ہو گیا
تو کہنے لگا میں جنگ واسطے نہیں جانا، واپس مدینہ شریف جا رہا۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگا تسی میرا مشورہ نہیں منیا، میں تمہیں کہا سی کہ مدینہ شریف دے وچ رہ کے جنگ لڑی جائے، تسی میرے مشورے تے عمل نہیں کیتا، تسی تو خودکشی کرنے واسطے جا رہے ہو، لہذا جانا تو جاؤ، میں نہیں جا سکتا۔ اپنے 300 بندے لے کے علیحدہ ہو گیا۔ ہوں مسلمانوں کی تعداد کنی رہ گئی؟ 700، اور فریق مخالف کی تعداد کنی؟ 3000۔ قاضی سلمان منصور پوری 5000 لکھ رہے ہیں، لیکن مشہور تعداد 3000 ہی ہے۔ ان کا مطلب ہے جو لشکر اسلامی ہے اس کی تعداد کو پار نالوں تیسرا حصہ بھی نہیں سی۔ چوتھا حصہ بندی 7 چوکا 28۔ ہاں جی، تو کھڑے مسلمان جو سن 700 مسلمان یہ جنگ جبل احد سے پہنچے۔ احد سے پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد نو اپنی کانڈ دے مگر رکھیا، اور نال ایک اور چھوٹی جی پہاڑی ہے جی بھی ہے، اس نو کوہ عینین کہندے نے، اس پہاڑی نو آپ نے کھبے پاسے رکھیا۔ تے وچ جڑا درہ بندا ہے، رستہ بندا ہے، اتنے آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر نو 50 آدمی دیتے، اور اس 50 آدمیاں دے دستے دا سالار بنایا، اور حکم دیتا یہ تیر انداز سن۔ آپ نے فرمایا اس جنگ وچ بھاویں سانو فتح ہوئے یا شکست، جتنی دیر تک میں حکم نہ دیواں تساں یہ درہ نہیں چھوڑنا، اے خالی جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو تیر اندازاں دا دستہ 50 آدمی جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرکردگی دے وچ اتھے تعینات کر دیتا گیا، اس درے وچ تعینات کر دتا گیا۔ ابو سفیان نو اس دے جاسوساں نے دسیا کہ مسلمانوں کی تعداد 700 ہے جو مقابلے لئی آئے نے۔ ابو سفیان کہنے لگیا اگر مسلمانوں نو ساری جنگی طاقت دا پتہ لگ جاندہ، جو اسی جنگی تیاری کر کے آئے ہیں، جو ساڑے کول اسلحہ ہے، جو ساڑے کول عددی کثرت ہے، اگر مسلمانوں نو ساری طاقت دا پتہ لگ جاندہ تو یہ 700 بندہ لے کے تے کدے بھی مسلمانوں دا نبی ساڑے مقابلے وچ نہ آندا۔ ہماری فوج کی طاقت اگر یہ لوگ سن پاتے، فصیلے شہر سے باہر نہ ہرگز یوں چلے آتے، سویرے منہ اندھیرے اے میرے لشکر کے سردارو، کرو یک لخت دھاوا اور ان کو گھیر کر مارو۔ تو جی دونوں لشکر آمنے سامنے آ چکے ہیں، مقام ہے جبل احد، اور پھر جنگی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جنگی واقعات اگلے جمعے بیان کیتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔